السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا في سبیل اللہ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، ہم آپ نے ابھی اس وقت جو عمل کو انجام دیا ہے وہ قربانی والا عمل ہے۔ ہم اور آپ نے اللہ کے نام پر اور اللہ کے لیے جانور کو قربان کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت ظاہر کی ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اس صورت کو، اس شکل کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جاری و ساری فرمایا ہے کہ ہر سال ہم اور آپ اللہ کے حضور ایک جانور کو ذبح کر کے ایک صورت، ایک شکل اللہ کے حضور پیش فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس عمل کو اللہ تعالی نے قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا بنیادی رکن نماز کو قیامت تک جاری فرمایا، زکوٰۃ کو قیامت تک جاری فرمایا، اسی طریقے سے حج اور روزے کو قیامت تک جاری فرمایا۔ یہ قربانی والا عمل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قیامت تک جاری فرمایا۔ اور اس کو واجب قرار دیا ہے ہر صاحب نصاب کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو فرائض کا حکم تھا، جو اسلام کے بنیاد کا حکم تھا، قریب قریب وہی حکم اور وہی عمل جو اسلامی بنیاد کا تھا کہ الی یوم القیامہ، کہ قیامت تک کے دن اس کو جاری فرمایا تھا، اس قربانی والے عمل کو بھی قیامت تک جاری و ساری فرمایا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے ایک شکل، ایک صورت جو ہمارے سامنے رکھی تھی، ہم نے اس کو انجام دیا، لیکن مقصود صرف صورت کا بنا لینا اور شکل کا اللہ کے حضور پیش کر دینا یہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ تعالیٰ تک نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارا دلی جذبہ کیا ہے، کس جذبے کے ساتھ آپ اس قربانی کو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے واسطے سے اور اس شکل اور صورت کو انجام دینے کے واسطے سے اصل مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندے کے قلوب کے اندر ایک جذبے کو پیدا کیا جائے۔ تو وہ جذبہ جو اللہ کو مقصود ہے، جو اسلام کی روح اور اسلام کی بنیاد ہے، اس حقیقت تک ہمیں پہنچنا ہے۔
جو عمل ہم نے کیا ہے یہ عمل کر کے ہم فارغ ہو گئے ہیں، لیکن قیامت تک کے اس عمل کے ذریعے سے اللہ کا مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ بندے کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جذبہ تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اشارے پر اپنے اس فرزند کو جو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ تھا، اللہ کے ایک اشارے پر اس کے گردن پر چھری چلا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اشارے پر اللہ جو بھی چیز مانگے گا، چاہے جتنی بھی محبوب ترین چیز ہوں گی، میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اور میں تیار ہوں۔ وہ عمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلایا، اور یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ امت مسلمہ کو قیامت تک اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس قربانی والے عمل کو کرے، اور اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اور اس یادگار کو اپنے لیے سبب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، وہ جذبہ ہم اپنے قلوب میں پیدا کریں۔ تو اس قربانی کے ذریعے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے جذبات کیسے ہیں، ہم دل کے اندر کیا جذبہ رکھتے ہیں اللہ کے حکم کے تئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عمل کے تئیں ہم اپنے دلوں کے اندر کیا جذبہ رکھتے ہیں، مقصود یہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اب قربانی کر دیے ہیں، لیکن وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا، اس کا محاسبہ کریں اپنے دل کہ ہم نے قربانی تو کر ڈالی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا۔ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور محاسبہ کر کے اس جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مقصود یہی ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ جاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اور طریقہ ہمارے سامنے آ جائے، بس ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر، سارے خواہشات کو چھوڑ کر، سارے جذبات حکم کے پورا کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نہیں کہ بس عمل کر دیا، بلکہ دل کے جذبات بھی وہ چاہیے، اور ہر معاملات میں ہمارا دل کا یہ جذبہ ہو کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اول رہیں گا، وہ مقدم رہیں گا، ہم اس پر عمل کریں گے۔ باقی جو خواہشات ہے، جو نفسانی خواہشات ہے اور دیگر اعمال ہے، وہ پیچھے رہیں گے، رسم و رواج پیچھے رہیں گے، ہمارے اپنے سوسائٹی کے جو معاملات ہیں، جو رسم و رواج بنے ہوئے ہیں، جو شکلیں بنی ہوئی ہے، وہ پیچھے رہیں گے۔ اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت یہ مقدم رہیں گے۔ تو مقصود یہ ہے کہ ہم جذبات کی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ ہم دیکھیں کہ کہیں ہم خدا کے حکم کے پورا کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے اپنانے میں کہیں ہم رکاوٹ تو نہیں بن رہے، یا ان جذبات کے ساتھ اس کو عمل میں نہیں لا رہے ہیں۔ ذرا دیکھنا ہے، محاسبہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر وہ جذبات پیدا فرمائے تھے کہ ہر حکم پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تیار ہو جایا کرتے، بس نبی کا اشارہ ملا اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ جان کی قربانی کا موقع آیا تو جان کو قربان کیا، مال کو قربان کرنے کا موقع آیا تو مال کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کرنے کا موقع آیا تو اولاد کو قربان کر دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو
امت مسلمہ تک پہنچانے کے لیے سارے جذبات کی قربانی کو پیش کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے۔ واقعہ مختصر ہے لیکن بہت سبق آموز ہے، اور اس سے ہمیں اشارہ ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کیسے عمل کیا کرتے تھے۔ ایک مجلس لگی ہوئی ہے مدینہ پاک میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحابہ کرام موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی میں یہاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب بلایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میری دلی خواہش ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یمن جائیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے اور ایمان کی دعوت کے لیے آپ یمن جائیں، یہ میری دلی خواہش ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا لیا۔ اشارہ یہ تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کس وجہ سے نہیں جانا چاہتے تھے؟ کیا گھر کے مسائل کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے؟ نہ، معاملہ یہ نہیں تھا کہ سر جھکایا نہیں جانا چاہتا ہوں، بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے، گھر بار کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چھوڑنے کے لیے تو صحابہ پہلے ہی سے تیار تھے۔ گردن اس لیے جھکائی کہ اے اللہ کے حضور، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ محبت ایسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے حضور، آپ کا چہرے انور ہمارے سامنے ہو، ہم چہرے انور کو دیکھتے رہے، بس ہم اس میں خوش ہیں اور ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ زبان سے نہیں کہا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری محبت کی وجہ سے یہ رک رہے ہیں کہ نبی کو چھوڑ کر کہاں جائے۔ یہ بات ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد دوسری مجلس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز لگائی، اے معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ میں یہاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے معاذ کہ تم یمن جاؤ، اسلام کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یمن جاؤ۔ پھر آپ نے چہرہ جھکا لیا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، یہ مجلس ختم ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور مجلس لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں اللہ کے حضور یہاں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اور فرمایا، معاذ، میرا حکم ہے کہ آپ یمن جاؤ۔ آپ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے نہیں، فوراً باہر چلے گئے، اپنے اونٹ کو لیا اور سامان لدا اور مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، فرمایا کہ معاذ جب 2 مرتبہ کہا تھا، جب نہیں گئے اب فوراً چلے گئے۔ فرمایا کہ اس وقت میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہ جاؤں، لیکن اب جب آپ نے حکم کیا ہے تو معاذ کی کیا مجال کہ آپ نے کے حکم کے خلاف ورزی کرے۔ فوراً میں کھڑے ہو گیا اور آپ کے حکم کے لیے تیار ہو گیا۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دیدار نہیں ملے گا، اب نبی پاک کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ہمارا اور آپ کا رونا ہوتا تو گھر والوں کے لیے رونا ہوتا، بال بچوں کے لیے رونا ہوتا کہ ان کے مسائل کون حل کرے گا، ان کے کھانے پینے کا مسئلہ کیا ہوگا، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا یہ تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو رہا ہوں، اب نبی پاک کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جب باہر نکلنے لگے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سے اتر گئے اور دل میں یہ سوچا کہ اب روئیں گے نہیں، نبی پاک سے مصافحہ کریں گے اور آگے چل جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ اونٹ پر سوار ہو جاؤ، اور یہ فرمایا کہ معاذ تمہارا نبی اب تم کو چھوڑنے کے لیے آئے گا، تمہارا نبی تم کو چھوڑنے کے لیے آئے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور آپ اونٹ پر بیٹھے، میں آگے تک چلتا ہوں۔ فرمایا کہ نہ اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، اللہ کے حکم پر جا رہے ہو، اب نبی تمہارا استقبال کرے گا اور نبی تمہیں چھوڑ کر آئے گا، رخصت کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سننے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن حضرت معاذ سمجھتے تھے کہ نبی پاک کا استقبال کرنا اور نبی پاک کا رخصت کرنا یہ کتنا مبارک عمل ہے اور یہ کتنی خوشخبری اور بشارت کی بات ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی پکڑ کر آگے لے جا رہے ہیں۔ کچھ دور پہنچے، حضرت معاذ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور اب بس ملاقات کر لے اور آپ واپس روانہ ہو جائے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سے اترے کہ اب مصافحہ کریں گے، دل میں یہ ہے کہ اب روئیں گے نہیں، مصافحہ کر کے نبی پاک کو واپس جانے کے لیے کہیں گے اور آپ یمن جائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سے اترے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنا چاہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ کیا بات ہے، گلے نہیں ملیں گے؟ کیا فرمایا؟ معاذ گلے نہیں ملیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے ذریعے سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ معاذ جو قربانی پیش کر رہے ہیں یہ معمولی قربانی نہیں ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے بال بچوں کو چھوڑنا اور اللہ کے کلمے کے بلند کرنے کے لیے نبی پاک حکم پر اللہ کی راہ میں نکلنا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ اس لیے نبی پاک رخصت کو یہ بات سمجھائی کہ وہ سمجھ لے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اسلام کی اشاعت کے لیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کر کے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ اس عمل کو چھوٹا نہیں سمجھے، یہ بہت اونچا اور بہت بڑا عمل ہے۔ پھر یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ گلے نہیں ملیں گے، گلے ملے۔ معانقہ کیا، گلے ملے۔ حضرت معاذ تو سوچ رہے تھے کہ روئیں گے نہیں، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے کہ معاذ تمہارا دل چاہتا تھا کہ نبی پاک کا دیدار کرے، لیکن اللہ کا حکم ہے اور تمہیں اللہ کو تم سے کام لینا ہے، یمن کے ہدایت کا، یمن والوں کے ایمان کا، اس لیے تم وہاں جا رہے ہو، یہ بہت اونچا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ نبی پاک جب رونے لگے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا، دونوں رو رہے ہیں۔ پھر اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ آپ جا رہے ہو یمن، لیکن جب واپس آئیں گے تو آپ مجھے نہیں پائیں گے، جب آئیں گے تو میری مسجد میں آ جانا اور میری قبر پر میری زیارت کر لینا۔
نبی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو سمجھ لیے کہ جب میں واپس آؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ سن کر خوب رونے لگے کہ اب جا رہا ہوں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن اب نبی پاک کا دیدار نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی وصیت فرما دیجئے، کوئی وصیت فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی، اخیر میں فرمایا کہ معاذ تقوی کو اختیار کرنا اور قربانی کے ذریعے سے یہی تقوی مقصود ہے، قربانی کے ذریعے سے یہی تقوی مقصود ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں۔ بہرحال یہ مختصر سا واقعہ ہے، لیکن اس واقعے کے ذریعے سے ایک ہمیں بہت بڑی عبرت ملی ہے، ایک بہت بڑی نصیحت ملی ہے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جب بھی کوئی معاملہ آ جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ فوراً اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے آمادہ ہو جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے ہر ایک قربانی پیش کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے آسان تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار واقعات بڑے بڑے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے خاطر جانوں کو بھی قربان کیا ہے، مالوں اولاد کو بھی قربان کیا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا ہے، اپنے گھر بار کو بھی چھوڑا ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑا ہے۔ کیا ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور قربانی والے عمل سے اللہ کو یہی مقصود ہے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ کا جب بھی جو حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آ جائے، ہم اس پر مر مٹے، ہم رسم و رواج کو چھوڑ دے، ہم بیوی بچوں کے خواہشات کو اور ان کی محبتوں کو اللہ کے حکم آر نہ بننے دے، رکاوٹ نہ بننے دے۔ جب اللہ کا حکم آ جاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاوے، تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہی قربانی کا مقصود ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہ جذبہ پیدا ہو۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پڑھے، یہ تو مثال کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے، ایسے سینکڑوں اور ہزارہ واقعات موجود ہیں صحابہ کرام نے کس کس درجے کی قربانی پیش کی ہے۔ ان سیرت کو ہم معلوم کریں اور اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اللہ کے حکم کے لیے تیار ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو سب کچھ قربان کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو باتیں بتلائی گئی اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا